سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے بیت المقدس کی فتح۔ ایک روایت کے مطابق اسلامی افواج امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک میں پہنچی تو اس کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک لڑائی ہوتی نہیں مگر کامیابی نہ ملی۔ بالآخر ان کے بڑے راہب نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ تم نہیں ہو۔ آپ نے پوچھا، تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا، فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ نے راہب سے فرمایا، تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ روک دو اور انہیں یہاں بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے۔ اگر ان میں تمام صفات وہی ہوئیں جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے ہی کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف آوری کے لیے خط لکھا۔ خط پہنچنے پر مشورہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے۔ جب بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائی راہب نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اور انہی کے ہاتھوں پر بیت المقدس اور دیگر شہر فتح ہوں گے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کہا، یہ کیا تاخیر ہے، قلعے سے جلدی اترو اور ان کے پاس جا کر امان اور ذمہ داری حاصل کرو۔ خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے اور شہر کا دروازہ کھول دیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح و امان کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان فرمایا۔ رات اسلامی لشکر کے ساتھ گزار کر اگلے دن بروز پیر نماز فجر کے بعد عظیم الشان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔